اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسموں کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کے شکر گزار ہوں۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ دنیا کی تکلیف، آزمائش اور مصائب سے تھکا ہارا انسان جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہش قربان کر دی، اسے یہ مخلوق بطور انعام عطا کی گئی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب آلات کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور، حورا کا جمع ہے۔ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنت کے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی ہوں گی، جہاں شراب کے جام ان کو پلائے جائیں گے جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوں گی۔ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایک ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خوبصورتی کو بیان کرنا مشکل ہے، کہ جسے اب تک کسی انسان نے نہ دیکھا نہ چھوا ہوگا۔ اور جنت میں یہ ایک مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حور العین کو زعفران سے پیدا فرمایا، ان کے چہروں کو نور اور ریشم کا لباس دیا، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹکنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے۔ اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی اور سر کا حصہ کافور سے بنایا گیا۔ اس کے بال خوشبودار کستوری کے ہیں۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو زمین و آسمان میں ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی اور قائل ہو جائیں گی۔ اگر وہ اپنا حسن ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کے آگے موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے غلاف سے بنائی گئی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں الگ الگ قسم کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی، بس جب کوئی شخص ان سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چل دیں گی اور اس کی جگہ پر ایک اور حور پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود حوروں کا مختلف جنتی نام ہوں گے، مثلاً آئینہ نامی حور۔ روایات کے مطابق ان کے ارد گرد 70,000 حکمت کار لڑکیاں چلتی ہوں گی جو جنت میں خود پرہیزگار بندوں کو تلاش کرتی ہیں۔ حور جنت کی ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا بندے کو عطا کی جائیں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس میں ایسی حوریں ہوں گی جو گیت اور نغمے گائیں گی۔ اس طرح دین اسلام میں حوروں کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے کئی مذہب اور آسمانی کتابوں میں اندوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اگر حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے لے کر آسمان تک تمام جہان روشن و منور ہو جائیں گے اور خوشبو سے بھر جائیں گے۔ چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک ظاہر کر دے تو آفتاب ایسے ہو جائیں گے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔